آگ تک نہ کرنا، اس لیے کہ گھروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی کیا پیاری باتیں ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، جملہ ڈینجر ہے، عورتوں کا انتظام ہے نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے نا، سنا دے تو جاتے کرو کی نکو کرو، نہیں میں آپ کو بول رہا ہوں دوسری شادی کرو کی نکو کرو، لیکن بولو نکو اس کے سامنے ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا، اعتماد ختم ہو جاتا۔ میں کیوں آؤں بنگلور سے بارش وقت، وہاں سے یہاں تک آنے کا سبب بھی میرا نبی، وہاں سے یہاں تک آنے کا ذریعہ بھی میرا نبی ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں ہمارے نبی ہی کی تو باتیں ہیں۔ اگر یہ اچھی باتیں اور اچھی باتیں بولنے کا طریقہ ہم نے ہمارے مدارس سے اور اساتذہ سے نہ سیکھتے، اور ہماری ان ٹوپیوں اور ان ڈپٹوں اور ان جھبوں اور ان داڑھیوں اور انداز کلام کی نسبت پیارے آقا سے نہ ہوتی، تو پھر بارشور والے ہم کو کیوں بلاتے؟ شاید عالم ارواح میں ہماری روحیں تکمیلی نہیں ہوگی، پھر بھی ہم یم کے ہبلی میں، بارشور میں، کرناٹک کے اس کنارے میں ملتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ نہ ہم تم بھی ہوتے نہ یہ بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر اور دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آقا نے حضرت موسیٰ سے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ وہ میرا حبیب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کا صدقہ پوری کائنات ہے۔ موسیٰ اسی کا صدقہ یہ عرش و کرسی ہے، موسیٰ اسی کا صدقہ یہ لوح و قلم ہے، موسیٰ اسی کا صدقہ یہ زمین و آسمان ہے، موسیٰ اسی کا صدقہ تم ہو، اسی کا صدقہ تمہاری نبوت ہے۔ اور گہری باتیں ہیں، پھر کبھی علماء سے سن لینا۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ درود پڑھتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کو تو اللہ سے بات کرنے اور سوال کرنے کا بڑا شوق تھا۔ صاحب السوالات، صاحب الواقعہ، حضرت موسیٰ کے اوصاف، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں، بار بار اللہ سے سوال کرنے والے، اور جتنے عجائبات حضرت موسیٰ کے دور میں گزرے اور عجیب عجیب واقعات موسیٰ کے دور میں گزرے، اتنے عجیب واقعات کسی اور نبی کے دور میں نہیں گزرے۔ بار بار عجیب و غریب سوالات اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، اور سوال کرنا غلط بھی نہیں، تمہیں بھی کرو، مولی صاحب سے اچھے سوالاں کرو، بے ڈھنگے سوالاں کرتے۔ ایک نوجوان پوچھ رہا، حضرت دودھ پی کو پانی پی سکتے؟ دودھ پی لینے کے بعد پانی پی سکتے؟ میں بولا پانی بھی پی سکتے، چاہ کا پتا بھی کھا سکتے، شکر بھی ڈالنے کو اسٹو میں بیٹھ جا سکتے۔ وہی پوچھے وہ گھوگو کو، یہ سوال تجھے ہوا پیدا کئی کو؟ دودھ پی کو پانی پینے کا سوال کئی کو ہوا؟
تو انہیں پوچھ رہا ہے حضرت نہیں حضرت دودھ پیتے ہی فوراً پانی پی لیے تو دودھ پیٹ میں پتلا ہو جاتا نا حضرت، پاور پیدا ہوتا کیا؟ واہ 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 واہ، کتنی تحقیق کر رہا دیکھو حضرت انہیں، ابو حنیفہ کا پوترا ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ جب اتنے جلیل القدر نبی ہیں، خالی علماء کے ساتھ بیٹھنے پر بات عرض کر رہا ہوں، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، جن کے صدقے میں اے اللہ موسیٰ فرماتے جن کے صدقے میں آپ نے ہم کو پیدا کیا، جن کے صدقے میں آپ نے نبوت کو بنایا، جن کے صدقے میں انبیاء کو نبوت عطا کی ہے، ان کی امت بھی بے مثال ہوگی۔ اے اللہ آپ اس نبی کی امت کو کیا کیا دیتے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت ساری چیزیں تو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سوال کرنے والے کا انداز اور اس کا دل دماغ، اللہ سے زیادہ پڑھنے والا کون؟ سوال کرنے والا، چونکہ کلیم تھا، وہ جواب کے اندر بھی کلام کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ ہے علمی نقطہ، غور سے سنو، سوال کرنے والا کلیم تھا، بات کرنے والا، اس کا معجزہ تھا بات کرنا، اللہ جواب میں بھی اسی فضیلت کو رکھ کر پیش کرتے ہیں موسیٰ ہم اس کی امت کو بہترین چیزوں میں سے ایک چیز جمعہ عطا کیے ہیں۔ کون سا دن؟ جمعہ۔ پھر موسیٰ نے پوچھا اللہ آپ اس نبی کی امت کو جمعہ عطا کیے ہیں اور میری امت کو آپ ہفتہ عطا کیے ہیں، جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ علماء کے ساتھ بیٹھو، بیانات سنو، مجھے معاف فرمائے کسی کا دل ٹوٹتا ہے، میں سچ بولوں اور حق بولوں، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں غلط بولتا ہوں کسی کا دل ٹوٹتا ہے میں ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں۔ آج کل خود ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی علماء کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوتا، دین تو ہماری مجلسوں میں بیٹھنے سے آتا ہے۔ بولتے نہیں بولتے یہ بات؟ ارے بولتے نہیں بولتے؟ ہمارے اپنے بولتے ہیں، داڑھی والے بولتے ہیں، ٹوپی والے بولتے ہیں، ڈبٹے والے بولتے ہیں، جھپے والے بولتے ہیں، جن کو 40 سال کے بعد ہدایت ملی، 20 سال کے بعد نماز کی توفیق ملی، 25 سال کے بعد روزے کی سعادت ملی اور قرآن اٹھانے کی سعادت ملی، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں ہدایت تو مل گئی لیکن ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں علماء کے ساتھ مت بیٹھو بھائی، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، دین زندہ ہوتا ہے۔ میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہوں، میں نے بھی کتابیں پڑھائی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف تقریری میدان کا میں چلتا پھرتا ایک انسان ہوں، آج بھی میں مدرسے سے نسبت رکھتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے اپنی چھوٹی عمر میں بڑی بڑی کتابوں کو پڑھایا ہوں۔ میں اپنے اس طالب علمانہ سفر کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے ہمارا اپنا باہر کا نہیں، سورج کی پرستش کرنے والا نہیں، چاند کی پرستش کرنے والا نہیں، زمین کی پرستش کرنے والا نہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر ہر چمکتی چیز کی پوجا کرنے والا نہیں، ہمارے اندر کا اگر کوئی مسلمان کہتا ہے علماء کے ساتھ بیٹھنے سے کچھ نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو دین زندہ ہوتا ہے، یہ جملہ کفر کے قریب تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ اس سے علماء کی توہین ہوتی ہے۔ اہانت العالم کفر، عالم کی اہانت کفر ہے۔ آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، دین کی بات کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھو، آہا اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی کے اندر اپنے گھر سے نکل کر جاتے ہیں، سن رہی کی سوری؟
وہ کیا دور ہوگا؟ مسجد بھی نبوی ہے، امام بھی نبی ہے۔ میرے نبی کے حیات مبارکہ میں وہ مسجد کا منظر کیا رہا ہوگا؟ جبکہ 1450 سال گزر گئے، میرے آقا پردہ فرما گئے ہیں، آپ کا روضہ تو ضرور ہے، پھر بھی 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، صحابہ گزر گئے، تابعین گزر گئے، تبع تابعین گزر گئے، بہت بڑا زمانہ گزر گیا۔ میرے رب کی قسم، آج بھی جو بھی مدینہ دیکھتا ہے اس کے زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے، یہ مدینہ نہیں، یہ جنت ہے، جنت ہے۔ میرے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے عمرے میں، زندگی بڑی عجیب و غریب ان کی، اب بدل گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ عمرے کو گئے تو ہم کو ساتھ لے کر جانا۔ جب میں نکلا تو ایک اتفاق سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ سفر میں نکلے، ہم سب گئے، ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایسا پکڑ لے کر تھے انہوں دامن، گویا کہ کوئی بچہ مارے خوف کے ماں کا دامن تھامتا ہے۔ خالی باتھ روم کو ایک ساتھ آنا باقی تھا، ہر جگہ ساتھ۔ ایسا ایک، یہ لفظ بولنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایسا نادان اور جاہل اور کورا، کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ وہ سفر میں بتایا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی 100 200 300 سال پہلے کی بات نہیں، اب کی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سفر میں بتایا اسے غسل کرنے کا طریقہ کیا، نماز پڑھنا کیسے، وضو کرنا کیسے، اور پورے سفر میں لبیک ایک سیکھا، درود ایک سیکھا، اعوذ باللہ بسم اللہ ایک سیکھا۔ سورہ فاتحہ سیکھنے سے پہلے سفر ختم ہو گیا۔ لیکن عشق رسول، عشق جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کا عمل دیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، دل دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم مکے کے سفر سے فارغ ہوئے، عبادتوں سے فارغ ہوئے، مدینے کی طرف ہمارا قافلہ نکلا، میں نے دیکھا ہم تو ساتھیہ کم سے کم اونگ رہے تھے، لیکن پورے سفر میں وہ اونگا تک نہیں، انتظار مدینہ میں۔ بار بار میرے بازو ہی بیٹھا تھا، بار بار آدھے گھنٹے 15 منٹ کو، حضرت سو گئے، ابھی کتنا دور ہے حضرت مدینہ؟ میں تو ایک جگہ بولا سو بھائی، آتا مدینہ انشاءاللہ تعالی، ہمیں پہنچتے نکلے تھے تو بار بار اٹھا کو پوچھتے نا۔ آخر میں خود توبہ کیا، پھر کثرت سے میں بھی درود پڑھنے لگا، کہیں اس کے عشق کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے۔ عشق کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مدینہ تو جانا سب کو آتا ہے، لیکن محبت سے جانا ہر کسی کو نہیں آتا۔ بات بڑی کھل رہی ہے آج، کہتی بھی نیمبو گیمبو ہے کے اندر۔ حضرت 3 گھنٹے اٹھنا نہیں کو گول کو، ابھی شروع کے بات بول لے کر ہوں سو میں۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے وقت کی برکت کو بھی ختم کر دیا۔ گناہوں کے سبب عمروں سے برکت چھین لیتا ہے۔ یا سبحان اللہ بولنا نہیں، انا للہ بولنا چاہیے۔ ابھی کیا ابھی معلوم نہیں بات تم لگا کو، کیا بولنا کب بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بابا۔ بولنے لگاؤ، جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تھانوی بھی اپنے مجلس میں بولنے لگاتے تھے، چپ کے بیٹھ کو سننے کو اٹھ گئے تو اب تمہیں سبحان اللہ بول رہی بول کر اتنا جوش پیدا ہوا،
اور اتنا لمبا عنوان جو گہرا بن رہا ہے، قسم اللہ کی میرا علم نہیں، میں تو مکتب کا طالب علم ہوں، آپ کے سبحان اللہ کی برکت ہے یہ۔ کیا کب بولنا وہ بھی سیکھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، با اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی محبت سے بولتا ہوں، بھائی بنا کر بول رہا ہوں، بھانجا سمجھ کر بول رہا ہوں، بھتیجا سمجھ کر بول رہا ہوں، قسم اللہ کی تمہاری تھوڑیاں پکڑ رہا ہوں یہ سمجھو، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوں یہ سمجھو، کھاندے اور گلے میں ہاتھ ڈالا ہوں یہ سمجھو، ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ علماء کو دے دو، انشاءاللہ تعالی اب جتنا دشمن تم سے ڈر رہے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ ڈریں گے۔